رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مہم پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو نبی نے بھیجا۔ خالد جب گئے تو ایک شخص جیسے ہی تلوار مارنے لگے اس نے کلمہ پڑھا، حضرت خالد نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ ڈر کے مارے اس نے پڑھا۔ حضرت خالد سمجھے، نبی کو یہ پتہ چلا چونکہ یہ قتل خطا ہے، نبی نے فرمایا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے قصاص نہیں لیا، کیونکہ شبہ کی وجہ سے قصاص ساقط ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ شبہ کی وجہ سے قصاص اور حدود یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ آج دنیا کہتی ہے ابو بکر پر اعتراض کرتے ہوئے کہ جب خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا تھا نا حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں، حالانکہ یہ مالک بن نویرہ کون تھا جسے یہ صحابی بنا کے پیش کرتے ہیں؟ یہ وہ تھا جو نبی کے انتقال کے بعد اپنے علاقے میں جس نے خوشیاں منائی تھیں، جس نے اپنے گھر کی عورتوں سے کہا تھا خوشی میں مہندی لگاؤ، جس نے سجا نامی عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس سے مل کر مسلمانوں کے علاقوں پہ حملہ کر کے مسلمانوں کے بچوں کو الٹا تک لٹکایا تھا۔ اور جب حضرت خالد کے ہتھے چڑھا نا تو اس وقت انداز یہ تھا کہ حضرت خالد کو کہتا ہے تمہارے صاحب کے بارے میں یہ سوچتا ہوں۔ حضرت خالد نے کہا تمہارے صاحب کا کیا مطلب؟ تیرا صاحب نہیں ہے، تو نہیں مانتا، لہذا اسے قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ اب یہ قتل تو ہو گیا، لیکن ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ جناب وہاں پر اسے قتل کیا، شک تھا کہ وہ مومن تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا قصاص ہونا چاہیے، کہا نہیں، جب اس شبہ کے متعلق نبی نے خالد سے قصاص نہیں لیا تو صدیق کیسے لے سکتا ہے؟ جو واقعہ خالد کے متعلق نبی کے دور میں ہوا وہی واقعہ صدیق کے دور میں بھی ہوا۔ تو یہ قصاص اگر نہیں لیا، اگر یہ اعتراض ابو بکر پر ہے تو پھر وہ اعتراض تو نعوذ باللہ نبی پہ بھی ہوگا نا۔ پھر تیسری بات یہ، حضرت عمر نے کہا تھا قصاص دو، لیکن پھر انہیں بھی بتایا تو وہ بھی اس شرح صدر ہو گیا۔ لیکن بھائی تو کہاں سے آ گیا؟ تو نہ ابو بکر کو مانتا ہے نہ عمر کو مانتا ہے۔ یہ بتا کہ اس مسئلے پہ علی نے کہا تھا قصاص لو، نہیں سمجھ آئی؟ اس مسئلے پہ حضرت علی نے کہا تھا قصاص لو، علی نے فرمایا تھا نہیں، تو پھر نہیں۔